بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات عظیم رمضان کریم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں منصور الحسن اسکانی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی یکم ہے، پہلا روزہ ہے اور سورہ البقرہ کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلا لفظ اس میں ارشاد فرمایا وہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور تمام مفسرین اور تمام علماء کا اس میں بالاجماع اتفاق ہے کہ اس کا ادراک صرف اور صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخفی سربستہ راز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلی جو آیت ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب ہونے پہ یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ متقی ہے، اور اس کی نشانی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہوگا، نماز قائم کرنے والا ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والا ہوگا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے نازل کیا اس زمین پر، وہ کتابیں ہوں، وہ رسول ہوں، وہ نبی ہوں، اور روز آخرت ہو، وہ سب پر یقین رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، جو فلاح پا چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا اجمالی جو ہم جائزہ لے رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا، سورہ البقرہ، جب ہم اس کے نام پہ غور کرتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، لفظ بقرہ اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آگے مختلف آیات میں اللہ نے ایک گائے کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل سے ایک غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کے خمیازے کے لیے، اس کی سزا کے لیے، اس کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ آپ ایک گائے کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں، اور اس میں جو بنی اسرائیل کے سوالات تھے اور جو نبی کے یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عطا کیے گئے جوابات تھے، وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے اس میں ذکر فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا کہ کیسے میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور جو فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرتبہ بلند فرمایا اس کا بھی ذکر ہے، اور جو فرشتوں سے حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کروایا اس کا بھی ذکر ہے اس میں، اور جو ابلیس نے اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کی ضلالت کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں نازل فرمائیں، انعامات نازل فرمائے، اور اس کے مقابلے میں جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا کفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی سے جو وہ مختلف مطالبے کرتے رہے، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جو معاملات ہیں، جو احکامات ہیں، جیسا کہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو معاملات زندگی ہیں دوسرے، جیسے نکاح ہو گیا، اور اسی طرح جیسے طلاق کے واقعات ہو گئے، طلاق کے معاملات ہو گئے، اور اسی طرح جو دوسرے عدت کے معاملات ہو گئے، اور اسی طرح جیسے اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے آگے ذکر فرمایا کہ جو رضاعت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزارہا حکم نازل فرمائے، ہزارہا احکامات ہیں، اس میں ہزارہا اوامر ہیں، ہزارہا نواہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے خزانے سورہ بقرہ میں رکھ دیے ہیں، اور جو شخص اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے، اس کو اخذ کر لیتا ہے، وہ کامیاب اور فلاح پانے والا ہو جاتا ہے، اور جو اس کو ترک کرتا ہے اس پہ حسرت بنتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تابوت سکینہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس میں
جو مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر خاص کرتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا جو وہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے 4 پرندوں کو مردہ کروا کے پھر ان کو زندگی بخشی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور اس پہ میں قادر ہوں۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خاص ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر خاص ہے، اور جو کعبہ کی تعمیر ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کو جب ہم تفصیل کے ساتھ اگر مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ اس کا مختصر تفسیری خلاصہ ہے، تو اس لیے ہم اس پہ اشارتاً ذکر کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر کا، اس کے ترجمے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول صادق آتا ہے کہ جس میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں ہزارہ قسم کے احکامات ہیں، ہزارہ اوامر ہیں، ہزارہ نواہی ہیں۔ جو اس کو اخذ کر لیتا ہے اس کو مبارک ہو، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ حسرت بنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورہ بقرہ کا مختصر تفسیری خلاصہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور سیگمنٹ کا اس دفعہ اضافہ کیا ہے کہ آپ کے جو شرعی سوالات ہوتے ہیں ہم ان کے اس سیگمنٹ میں جوابات دیں گے۔ رمضان المبارک کے متعلق یا عام زندگی کی روٹین کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں، شرعی سوالات، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں یا فیس بک پروفائل کے ان باکس میں آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ان سوالات کا جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہمیں سوال موصول ہوا وہ اس میں سر فہرست سوال یہ ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم روزہ دار ہیں اور ہمیں دمے کی وہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، دورہ آ گیا ہے، تو وہ انہیلر کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو شریعت اس میں کہتی ہے کہ نہیں، انہیلر کا استعمال روزہ میں ممنوع ہے، کیونکہ اس میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں، وہ حلق سے اتر جائیں گے۔ اگر وہ حلق سے اتر گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا انہیلر کا استعمال روزہ میں منع ہے۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں ہم مسواک، ٹوتھ پیسٹ، برش یا پھر ماؤتھ واش کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جناب، مسواک جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بے ذائقہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو پیسٹ ہے اور ماؤتھ واش کا جو استعمال ہے وہ مکروہ ہے۔ اگر اس کا ذائقہ حلق سے نیچے اتر گیا پیسٹ کا یا ماؤتھ واش کا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا احتیاط ضروری ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دانت صاف کرنے ہیں اور منہ صاف کرنا ہے تو مسواک کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ قائے الٹی آ جائے اگر، تو اس سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا روزہ باقی رہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ قائے، ایک ہوتا ہے قائے کا آنا، ایک ہوتا ہے قائے کا کرنا۔ اگر قائے آ جائے یعنی آپ کا قصد نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کرنے کی، آپ کی طبیعت میں ایسی بے چینی ہوئی کہ آپ کو قائے آ گئی، الٹی آ گئی، تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ منہ بھر کے آئیے، اتنا آئیے مقدار میں کہ وہ منہ بھر جائے اس سے، تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے قصدن کی ہے تو اس میں اگر آپ نے تھوڑا بہت تھوک کی طرح اس کو پھینکا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر آپ نے منہ بھر کے پھینکا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا یہ سیشن۔ اس میں آپ نے سنا سورہ البقرہ کی مختصر تفسیری خلاصہ اور اسی طرح آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم عقیل بھائی سے گزارش پیش کریں گے کہ آپ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قاری صاحب اپنے تمام دیکھنے والے سامعین کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں قاری صاحب آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ نے اس رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں مجھے ایک مرتبہ پھر یہاں پر دعوت دی اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ چند اشعار ایک کلام کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جب میرے حسن سے
تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہوسنگے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا رسول اللہ، خدا جیتے نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہوسنگے تمہارا یا رسول اللہ، سنیے کہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے، کچھ نہیں زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے، کچھ نہیں اور نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور میرا انتہائی پسندیدہ شعر آ گیا، شاعر نے صورت بات کی کہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میں اس یقین کی لاج رکھ لینا، کیا کہ تمہارا رسول اللہ، تمہارا
ماشاءاللہ، ہاتھ سے نہ چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ، مناجات پیش کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری نشریات کا وقت اپنے اخیر کو پہنچا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری پروفائل کو فالو کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی شرعی مسئلہ لاحق ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں یا پھر ہمارے فیس بک پروفائل کے میسنجر میں آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ جناب، اپنے میزبان منصور الحسن الاسکانی اور میرے ساتھ عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔